اس کیس میں کافی کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں. کیوں اس کو اتنی بڑی سٹوری بنایا گیا, اس کو کہ یہ ہر چیز کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا, ہر چینل اس کے پیچھے ہے, ہر ویلاگر اس کے پیچھے ہے, ہر پوڈ کاسٹ اس کے اوپر ہو رہا ہے. کیا واقعی یہ سٹوری اتنی بڑی ہے جتنی یہ بتائی جا رہی ہے, یا پس پردہ کوئی اور چیز ہے؟ زمزم, پہلے تو مجھے لیٹسٹ بتائیں کہ یہ انمول اور پنکی جو ہے, یہ کیا مسائل ہیں اس کے؟ اب دیکھیں مبشر صاحب, سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ دیگر چیزیں بھولے ہوئے ہیں اور صرف اس وقت پنکی کی طرف جو ہے سب کی نگاہ ہے, اور اس کی بالکل اس بات سے میں آپ کی سہمت ہوں. آج پنکی کو جو ہے وہ عدالت میں تقریباً 13 مقدمات کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا, ان کی پیشی تھی. ہم نے سب سے پہلے تو ایک ایسا سین دیکھا کہ میڈیا کی نظر سے بچنے کے لیے پولیس جب آتی ہے تو وہ کسی بھی نامعلوم ایک خاتون کو لے کر ساتھ آتی ہے اور باقاعدہ انہیں عبایا پہنایا جاتا ہے اور انہیں کیمروں کے آگے سے گزارا جاتا ہے, جو کہ پنکی نہیں تھی. پنکی کو پچھلے گیٹ سے جو ہے جب عدالت میں پیش کرنے کے لیے لایا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنکی کے منہ پر کپڑا ڈلا ہوا تھا اور لیڈیز پولیس بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ہی پنکی نے شور شرابہ کمرہ عدالت میں کرنا شروع کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا, پنکی نے یہ کہا کہ ان پر جو ہے یہ بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں. جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچی, سماعت شروع ہوئی, تو جج نے انہیں یہی کہا کہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, آپ پانی پئیں اور اپنا جو بھی مدعا ہے وہ بالکل بیان کریں, یہاں پر آپ کی سنی جائے گی. جس پر پنکی نے پانی پینے کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر انہیں یہ کہا کہ ان پر سراسر جھوٹے الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. کسی قسم کا کسی نیٹ ورک سے پنکی کا کوئی تعلق نہیں, یہ کہنا تھا پنکی کا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے, چند ایک نام لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے. اور پنکی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پنکی نے وہ نام نہیں لیے تو پھر جو ہے ان کے جو اہل خانہ ہیں انہیں جو ہے ہراساں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی جو آئی او ہے ان کی اگر میں بات بتاؤں تو انہوں نے کمرہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے یہ تفتیش جو کی تھی وہ رکھی, اور انہوں نے بتایا کہ پنکی باقاعدہ ایک منظم نیٹ ورک چلا رہی ہے, اور پنکی کا جو فون بک تھا اس میں 800 سے زائد کانٹیکٹ نمبر ایسے ہیں جن میں سے سب کا تعلق منشیات فروشی سے ہے, جو پنکی سے انٹر کنیکٹڈ کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا, پنکی کا طریقہ واردات کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ان کا طریقہ واردات کچھ ایسا تھا کہ جو ہے وہ پنکی پہلے ٹرانزیکشن کرواتی تھی, پہلے پیسے منگواتی تھی, اس کے بعد وہ ایک جگہ بتا دیتی تھی, اس جگہ میں بورڈ کے نیچے وہ باقاعدہ جو ان کی ڈبیا ہے اس ڈبیا میں جو ہے وہ باقاعدہ پنکی کا لوگو ہے, انمول اور پنکی کا لوگو ہے بنا ہوا ہے. اس پہ جو ہے وہ منشیات ڈال کر, کوکین ڈال کر وہ اس پوائنٹ پر رکھ دیتی تھی. اور پنکی کا یہ دعویٰ بھی تھا بقول انویسٹیگیشن آفیسر کے, پنکی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کی منشیات جو تھی اس میں مختلف کوئی پنکی کیمیکلز ملاتی ہیں, جن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پنکی نے جس نے ایک بار پنکی کا دیا ہوا کوکین استعمال کر لیا وہ پھر دوبارہ کسی نشے کی طرف نہیں جا سکتا کہ وہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کا کوکین آپ اس کی مارکیٹنگ اچھی کر رہی ہیں, لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں پہلے کہ اس کا تو پتہ چلا ہے کہ وہ اکاؤنٹ میں پیسے منگواتی تھی, کیش تو لیتی نہیں تھی. تو اگر اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹس آ رہی ہیں تو زمزم کیسے وہ نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی, اور ایف بی آر اتنے سال سے کیوں چپ ہے, اسٹیٹ بینک کیوں چپ ہے, پولیس کیوں چپ ہے؟ دیکھیں 13 مقدمات کل جو ہے وہ پنکی پر تھے جس میں وہ آج پیش ہوئی تھی, جن میں سے 10 مقدمات ایسے تھے جو کہ بہت پرانے تھے. 3 مقدمات حالیہ, ایک جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں قتل ہوا تھا, اس لاش کے پاس پنکی کی وہ ڈبی پڑی ہوئی تھی جسے پولیس نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور پولیس نے اس مقدمے میں, قتل کے مقدمے میں پنکی کو نامزد کیا, جس پہ عدالت نے آج جو ہے پنکی کو اس قتل کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی اس میں توسیع کی ہے. جبکہ جو دوسرا ان کا جو کیس تھا
اس میں عدالت نے 22 مئی کو جو ہے وہ دوبارہ سماعت کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا ان کا جو کیس تھا وہ ملیل کورٹ میں میرے تھا۔ سوال ملیل کا کورٹ جواب میں نہیں ہے زمزم، یہ میرے سوال کا جواب یہ مجھے چاہیے کہ اکاؤنٹ میں جب وہ پیسے منگواتی تھی تو پکڑی کیوں نہیں گئی؟ دیکھیں اکاؤنٹ میں جو آپ بات کر رہے ہیں پیسے منگوانے والی، تو بالکل 2 ملزمان وہ بھی آج پیش ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام سہیل تھا اور دوسرے کا نام ذیشان تھا، اور باقاعدہ ان کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے بتائی جا رہی ہے، پولیس نے بتایا کہ ہوئی ہے۔ اور اس 3 کروڑ میں بھی ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ایزی پیسہ کے تھرو جو ہے وہ پیسے منگواتے تھے۔ زمزم میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، جب اپنا اتنی رقم کا ایکسچینج ہو رہا ہے تو وہ اتنی دیر تک ان آئیڈینٹیفائڈ کیسے چلتی رہی ہے بات یہ؟ جی دیکھیں بالکل پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو پولیس نے بھی یہی کہا، اس وقت جو آج کیس پیش ہوا اس میں عدالت نے یہی حکم دیا کہ یہ جو ایویڈنسز ہے یہ انف نہیں ہے، مجھے عدالت کے لہٰذا حکم کا نہیں مزید چاہیے، ایویڈنسز کلیکٹ آپ کیے۔ کراچی میں ہیں اور آپ ایک رپورٹر ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں آپ کے خیال میں اتنے سال یہ انڈیٹیکٹڈ کیسی چلی گئیں جو پیمنٹس یعنی جن کا ڈیجیٹل پروف ہے سارا؟ دیکھیں یہ تو وہ ایک مہارت ہوتی ہے نا کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پنکی کا بھی کہتے تھے کہ کراچی میں ہے، پھر کہتے تھے لاہور میں ہے، اب لاہور میں اس کا گھر تھا۔ نہیں، یہ میں دھرندر پارٹ 5 نہیں بنا رہا کہ میں اس طرح کے ڈائیلاگ سے مروب ہو جاؤں۔ نعمان شیخ، آپ نے بہت سال کرائم کور کیا ہے، پولیس کیوں نہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی؟ ایف بی آر نہیں پکڑ رہا، اسٹیٹ بینک نہیں چیک کر رہا، جب بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں تو؟ کیس میں تھوڑا سا ہٹ کے تھا، یہ لاہور میں تقریباً 8 سال سے رہ رہی تھی، اور جس ایریا میں یہ رہ رہی تھی اس نے انتخاب بھی اس ایریا کا کیا تھا جہاں پہ آس پاس ساری یونیورسٹیز ہیں۔ آج میں نے وہاں کا بھی وزٹ کیا تو لوگوں سے جو میری بات ہوئی تھی، یہ وہاں پر بلکہ راشن تقسیم کرتی تھی، وہاں پہ کسی کو اس طرح کی یہ منشیات نہیں دیتی تھی۔ پولیس کے نہ یہ کراچی پولیس کے ریڈار پہ آئی نہ لاہور پولیس کے ریڈار پہ آئی، اس کو ایجنسیز نے پکڑا۔ جس وقت ریڈ ہوتی ہے 2 مئی کی رات کو، اس وقت لاہور کی ایجنسی کی ٹیم بھی ساتھ ہوتی ہے، اس کو لوکیٹر کی مدد سے آگے جب کون سی ایجنسی نے پکڑا ہے؟ یہ بس ایک کہنے وفاقی ادارے کی تھی۔ اوکے، اس کا مطلب ہے کہ پولیس ابھی بھی نہیں اس کو پکڑ سک رہی؟ نہیں، پولیس بالکل اس سے بے خبر رہی ہے۔ ایجنسی نے جس وقت اس کو پکڑا ہے تو اس نے ایک بات پہلے کی کہ آپ لوگوں کو کیا رانے نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا چھوڑو، پکڑ کے مجھے کیا کرنا ہے، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، اور اگر تم میں سے کبھی کسی نے کوئی وائن پی ہے تو یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی وائن پی کے دیکھو۔ یہ وہاں پہ ان کو باقاعدہ کہتی رہی کہ پارٹی کریں۔ اس کے بعد اس کو ساتھ لیا کراچی کی ٹیم نے اور یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس دوران جو اس سے انٹیروگیشن دونوں ٹیمز کے سامنے ہوئی، جس میں لاہور کی ٹیم کے سامنے ہوئی، اس نے بتایا کہ یہ 2 اکاؤنٹس اس نے جو بنائے ہوئے تھے یہ ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ تھے، جہاں سے لوگوں کی روزمرہ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اور جیز کیش کے اکاؤنٹ